تو آپ نے بنایا کس نے بنایا؟ چلیے جی، کہاں سے پڑھنا تھا ہم نے؟ خلاصۃ التجوید. را کا چل رہا تھا نا، ہے نا؟ اس کی کتنی حالتیں ہو گئی تھیں؟ ساری حالتیں ہو گئی. اچھا، فائدہ نمبر 12 چل رہا تھا غالباً. نمبر 12، 17واں سبق پڑھ رہے تھے ہم عارضی صفات عارضہ کے بارے میں، اور صفات عارضہ کے بارے میں پڑھتے ہوئے را کو موٹا پڑھنے کے جو قواعد ہے ان کا ہم تذکرہ پڑھ رہے ہیں نا. ہاں جی ہاں. تو را کو موٹا پڑھنے کے جو قواعد ہیں ان کو پڑھنے کی حالتیں جو تھیں وہ آپ کے سامنے آئی تھیں. بہت آسان ہیں. بس سارا کھیل کس کا ہے؟ یا تو را کے اوپر زبر ہوگا یا پیش ہوگا، یا را سے ماقبل والے حرف کے اوپر زبر ہوگا یا پیش ہوگا، یا را کے ماقبل والے حرف کے اوپر کیا ہوگا؟ زبر یا پیش ہوگا، ہے نا؟ تو خلاصہ تقریباً یہ بنے گا. کیا خیال ہے؟ اور یا پھر اگر را ماقبل کسرہ تو ہے لیکن وہ کلمہ دوسرے کلمہ میں ہے، ٹھیک ہے، دوسرے کلمہ میں، یا پھر ماقبل کسرہ تو ہے لیکن ساتھ حرف مستعلیہ بھی آ رہا ہے، باڈی گارڈ بھی آ رہا ہے. انہوں نے کہا ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو اس کسرہ سے، اس زیر سے کسرہ سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ ہمت کریں ہے جی، اور ہمت کریں، اور ہمت مردہ مرد خدا. تو لہٰذا آپ ذرا میری طرح میرے ہوتے ہوئے آپ کو جھکنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ خوب موٹا ہو کر پڑے، اپنی ادائیگی کریں. تو اس طرح بھی آ سکتا ہے. تو اس طرح کی چیزیں ساری آئی تھیں. ٹھیک ہے. نمبر 12 آ رہا تھا را مضمومہ، جس پر روم کے ساتھ وقف کیا جائے. روم، اس کو روم نہیں کہنا، اچھا تو روم نہیں کہنا اس پر، بلکہ جس پر روم کے ساتھ وقف کیا جائے، جیسے منتصر. منتصر فائدہ سورہ شعراء میں. اچھا یہ چھوڑ دیں. نوٹ: روم کے ساتھ وقف کا بیان آگے وقف کے باب میں آئے گا. اچھا، روم کسے کہتے ہیں یہ وقف کے باب میں آئے گا. اور وقف کے باب میں اس کا بیان آئے گا کہ وقف میں کیا ہوتا ہے. تو یہ اس کا یہاں پر اس کا ذکر کیا جائے گا. لیکن وہ روم کہتے ہیں کہ جس میں کسرے کو کچھ حالت، اس کی پیش کی حالت کو، وقف کی حالت میں پیش کو تھوڑی سی اس کا حصہ پڑھا جائے، اس کا پیش کا کچھ حصہ پڑھا جائے، اس کو کہتے ہیں روم. وقف روم ہوتا ہے کہ تھوڑی سی حرکت کا حصہ پڑھ دیا جائے. تو یہاں پر چونکہ ضمہ ہے تو لہذا ضمہ ہو گیا. تو یہ را مضمومہ جس پر روم کے ساتھ کیا جائے، وقف کیا جائے. منتصر، توصر. اب چونکہ منتصر، اب چونکہ را یہاں پر وقف ہو رہی تھی تو ویسے تو قاعدہ یہ ہونا چاہیے تھا کہ پیچھے زیر آ رہی ہے، لہذا اس کو کیا پڑھ دیں، اس کو باریک پڑھ دیں. لیکن یہ وقف پہ روم ہو رہا ہے کہ تھوڑی سی پیش اس کی پڑھی جاتی ہے، منتصر اس طرح کر کے پڑھی جاتی ہے. تو لہذا یہاں پر اس را کو موٹا کر کے پڑھیں گے. فائدہ شعراء میں ایک لفظ آ رہا ہے فرقن. فرقن اس کی را میں کہتے ہیں دونوں اختیارات ہیں. آپ کو اختیاری ہے، چاہے موٹی پڑھیں چاہے باریک پڑھیں، چاہے فرقن پڑھ دیں اور چاہے فرقن پڑھ دیں. ٹھیک ہے، اس میں اختیار دیا گیا ہے. چلیے جی، 18واں سبق آ رہا ہے. 18واں سبق را کو باریک پڑھنے کی صورتیں. را کتنی حالتوں میں باریک پڑھا جاتا ہے، اب ان کی حالتیں اور صورتیں آپ کے سامنے آ رہی ہیں. سوال: را کتنی حالتوں میں باریک ہوتی ہے؟ جواب: 7 حالتوں میں را باریک ہوتی ہے. 7 حالتوں میں 7 حالتوں میں را
باریک ہوتی ہے، تفسیر اس کی یہ ہے: نمبر ایک، را مکسورہ غیر مشددہ، جیسے رجال، رجال لا تلہیم، ہے نا، رجال، تو یہ را مکسورہ ہے، یعنی وہ را جس کو کسرہ دیا گیا ہے، کسرہ جیسے کہتے ہیں زیر کو، اور غیر مشددہ کہ جس را کے اوپر شد نہ ہو، جس کو شد نہ دی گئی ہو، اس کو کیا کہتے ہیں؟ رائے مکسورہ غیر مشددہ۔ چلیے، نمبر دو، را مکسورہ مشددہ، را مکسورہ مشددہ، جیسے الرجال، جیسے الرجال، اب را کے نیچے زیر آ رہی ہے، را کے نیچے زیر بھی آ رہی ہے اور را کے اوپر شد بھی ہے، تو یہ بھی کیا ہو جائے گا؟ باریک پڑا جائے گا، را مکسورہ مشددہ الرجال، تو یہ بھی را باریک پڑھیں گے، اور رجال نہیں پڑھیں گے اس کو، اور رجال نہیں، غلط ہے۔ نمبر تین، را ساکن ما قبل مکسور، کہ را تو ساکن ہے، جزم اس کے اوپر سکون ہے، لیکن ما قبل جو اس کے اوپر پہلا حرف ہے، اس سے جو پہلا حرف ہے اس کے نیچے زیر ہے، وہ مکسور ہے، اس کو کسرہ دیا گیا ہے، جیسے شرعتن، شرعتن، تو شرعتن را ساکن ہے، ما قبل شین، اس کے نیچے کیا آ رہی ہے؟ زیر، ٹھیک ہے۔ نمبر چار، را ساکن ما قبل ساکن ما قبل مکسور، را ساکن ما قبل ساکن ما قبل مکسور، کہ آپ ایسی را پر رکے ہیں کہ جو را ساکن ہو گئی اور اس کے پچھلا حرف بھی ساکن ہی ہے، تو اب کیا کریں گے؟ کہتا اس سے پچھلا دیکھیں، اس سے پچھلا دیکھا تو وہ اس کے نیچے زیر تھی، کہتا اس کا اعتبار کر لیں، اس کا اعتبار کر لیں، یہ جو ہے نا صحبت بد جو انسان کو پریشان کرتی ہے، لہذا اس کی صحبت کیونکہ اس کے قریب قریب ہے، لہذا اس کو یہی کسرہ دے دیا جائے گا، اور اس کو اب کسرہ ہی سمجھا جائے گا، اور اس کو بھی باریک کر کے پڑھا جائے گا، جیسے پچھلے آپ نے اس وقت پڑھا تھا نا، را ساکن ما قبل فتحہ ما قبل ضمہ، تو وہاں پر اس کا اعتبار کرتے ہوئے، خیال کرتے ہوئے را کو موٹا پڑھا تھا آپ نے، جبکہ یہاں پر اس کا الٹ ہو جائے گا کہ را ساکن ما قبل زیر، تو لہذا یہ را بھی باریک پڑھی جائے گی، ٹھیک ہو گیا۔ نمبر پانچ، را ساکن ما قبل یا ساکن، را ساکن ہے لیکن ما قبل یا ساکن ہے، جیسے خیر، قدیر، اب دیکھیں، اب یہاں پر وقف کر رہے ہیں نا اصل میں، را ساکن ہو گیا، را خود بھی ساکن ہے، را خود بھی کیا ہے؟ ساکن ہے، ما قبل والا حرف بھی ساکن ہے، تو اب پچھلا قاعدہ نمبر چار کا تقاضا یہ تھا کہ پچھلے حرف کو دیکھیں، ہے نا، پچھلے حرف کو دیکھیں کہ ما قبل حرف کے اوپر نیچے کچھ ہے، زیر ہے یا زبر فتح ہے، تو اگر زبر آ رہی ہے تو ما پچھلا یہ تو ہونا بظاہر یہ لگتا ہے کہ اس کو بھی موٹا پڑھ دیں، اس لیے کہ پچھلا پڑھا 17ویں سبق میں ہم نے پڑھا موٹا جو را موٹی ہوتی ہے، ان میں ایک یہ پڑھا تھا را ساکن ما قبل زبر ما قبل مفتوح، لیکن یہاں بھی وہی آ رہا ہے خیر، تو یہاں ہونا چاہیے نا، لیکن کہتے ہیں نہیں، یہ یا ہے، یہ کیا ہے؟ یا ہے، اور یا آپ کو پتہ ہے زیر کے قائم مقام ہے نا، یا کس کے قائم مقام ہے؟ زیر کے قائم مقام ہے، لہذا جب یا آ گئی تو گویا کہ یہ زیر ہی پڑی ہوئی ہے۔ سمجھ شریف میں آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا؟ خاموشی ہے ماشاء اللہ، آرام ہو رہا ہے نا، آرام ہو رہا ہے نا، اچھا ٹھیک ہے، اچھا، تو صحیح ہے جی، صحیح ہے، جزاک اللہ خیر، جزاکن اللہ خیر۔ اچھا، تو یہ را ساکن ہو گیا، را ساکن کے ما قبل والا حرف بھی یا آ گیا، تو یا گویا کہ زیر کے قائم مقام ہے، جب وہ زیر کے قائم مقام ہوا تو اگرچہ پچھلا حرف خاں کے اوپر زبر ہے، لیکن کہتے ہیں اس کا کچھ اعتبار نہیں ہے، اس کا کچھ اعتبار نہیں ہے، اعتبار اسی یا کا کرتے ہوئے آنکھیں بند کر کے اس کو کیا پڑھنا آپ نے؟ خیر، خیر، خیر نہیں پڑھنا، خیر، بس باریک، بالکل باریک، ہاں بہن ہے، بہن بھائی ہے، بہن بھائی ہے،
قدیر، تو اس میں بھی یہی ہو گیا، وقف کی حالت میں ہو گیا. ٹھیک ہے. نمبر 6، را، آن لائن، آن لائن کیا کہتے ہیں؟ اچھا، نمبر 6، را امالہ کی حالت میں، را امالہ کی حالت میں جیسے مجریہا، مجریہا. اب یہ را امالہ ہو رہا ہے. امالہ کہتے ہیں مائل ہونا، کسی بھی کسی زیر زبر پیش کسی طرف امالہ ہو، امالہ کرنا، مائل کر دینا. تو اب یہ پورے قرآن کریم میں روایت حفص میں، جس میں ہم اور آپ قرآن پڑھتے ہیں نا، اس کو کہتے ہیں روایت حفص. حفصہ والا نا، حفصہ والا ہاں نکال دے آخر میں سے، تو کیا بن جائے گا؟ روایت حفص. اس میں ہمارے نزدیک پورے قرآن کریم میں ایک ہی امالہ ہے، اور وہ 12ویں پارے کی آیت مبارکہ ہے، وقال ارکبوا فیہا بسم اللہ مجریہا. تو یہ مجریہا والی را یہ امالہ ہو رہی ہے دراصل. تو لہذا را امالہ کی حالت میں جیسے مجریہا، تو اس کو مجریہا نہیں پڑھیں گے، روئے موٹا کر کے نہیں پڑھیں گے، باریک ہی پڑھا جائے گا. لیکن چونکہ امالہ ہو رہا ہے، زبر اور زیر کے درمیان اس کو پڑھا جا رہا ہے، نہ تو مکمل زیر پڑھی جا رہی ہے، نہ مکمل زبر پڑھی جا رہی ہے، بلکہ مجریہا اس کو پڑھ رہے ہیں. اچھا جی. جی غالباً سورہ یونس ہے. نہیں سورہ یونس ہے، نہیں اس کے بعد جو سورہ کون سی ہے؟ سورہ ہود ہے، سورہ ہود ہے، سورہ ہود. ہاں مجرے، ہاں را امالہ، امالہ کی حالت میں امالہ کیا ہوتا ہے کہ کسی بھی اس کو، حرف کو یا اس حرکات کو دوسری حرکت کی طرف مائل کر دینا، جھکا دینا. تو اب یہاں پر زبر تھی، لیکن قواعد کرتے ہوئے سارا کچھ کرنے کے بعد اس کو پھر یہاں پر زیر کے درمیان میں، زبر اور زیر کے درمیان پڑھتے ہیں اس کو، نہ تو مجری پڑھتے ہیں نہ ہی مجرا پڑھتے ہیں. تو یہاں پر کیا پڑھتے ہیں؟ مجرے ہاں. ٹھیک ہے. نمبر 7، نمبر 7 آگے جی. وہ زیر والی راہ جس پر روم کے ساتھ وقف کیا جائے، جیسے والفجر، والفجر. اب یہاں پر را کے نیچے زیر ہے، وقف کر رہے ہیں آپ، وقف کر رہی ہیں آپ، اور اس کو آپ نے پڑھا والفجر. تو ما قبل جو اس والے حرف کو دیکھا تو وہ ساکن تھا، اس سے ماقبل کو دیکھا تو وہ زبر تھا. اب بظاہر یہ لگتا ہے کہ اس کو بھی ہم موٹا پڑھیں، والفجر، نہیں، لیکن نہیں. کہتے ہیں کہ یہ رہاں روم کے ساتھ وقف کیا جائے، اور روم کا آپ کو بتایا ہے کہ اس حرکت کو کہ کچھ حصہ پڑھ دینا، اس حرکت کا کچھ حصہ پڑھ دینا، یہ روم کہلاتا ہے. تو لہذا والفجر، یہ ہلکی سی اس کی زیر کو پڑھا جا رہا ہے، روم، روم آگے آئے گا، تفصیل کے ساتھ آئے گا. تو یہ 7 حالتیں ہیں جو کہ را کو باریک پڑھنے کی حالتیں ہیں. تو ان کو اس اعتبار سے پڑھنا ہوگا، یاد کرنا ہوگا. تو یہ آپ قرآن کریم پڑھتے ہوئے کہیں بھی یہ صورت کی تو آپ نے اس کے مطابق اس کو عمل کر کے دیکھنا ہے. اور اس کا طریقہ یہی ہے کہ آج ہم نے یہ را کی حالتیں پڑھی نا، موٹی، چلیں دونوں کر لیں، دونوں دونوں کر لیجئے، موٹی والی بھی جو پڑھی ہیں وہ بھی، اور یہ جو باریک والی پڑھی ہیں یہ بھی. تو ان دونوں میں کیا کریں کہ آج مثلاً جب آپ تکرار کریں گی یا کرتی ہیں، تو آپ نے بتایا تھا کرتے ہیں، اس کو بھی، اس کو جو ہے نا مشق کرتے ہیں، تو اس کو بھی آپ وہ کریں، ایک صفحہ کھول لیں، کوئی باری کھول لیں ایک صفحہ، اور اس میں دیکھتی چلی جائیں، اس کا دیکھتی چلی جائیں کہ یہ اس میں یہ راہ موٹی ہوگی باریک ہوگی، موٹی ہوگی تو کیوں ہوگی، باریک ہوگی تو کیوں ہوگی. اس کیوں کا سوال بھی، کیوں کا جواب بھی دیں. ٹھیک ہے. اس کیوں کا جواب بھی دیں کہ یہ موٹی ہے تو کیوں ہے، باریک ہے تو کیوں ہے، اس کا بھی جواب آپ دیں گی. تو یہ چیزیں آہستہ آہستہ 8 10 صفحے 15 20 صفحے پڑھ لیں گی نا، تو انشاءاللہ یہ سب چیزیں آپ کے قابو میں آتے چلی جائیں گی. ٹھیک ہے. اچھا، روم، روم کہتے ہیں کہ وقف کی حالت میں زیر اور پیش میں ہوتا ہے، وقف کی حالت میں اس کا، اس زیر یا پیش کا کچھ حصہ پڑھنا، زیر یا پیش کا کچھ حصہ پڑھنا، اس کو کہتے ہیں یہ. ٹھیک ہے. اور
تو یہاں پر والفجر، والفجر، تو ہلکی سی زیر کا کچھ حصہ، تھوڑا سا حصہ پڑا جائے گا. وقف پہ روم آگے آئے گا جی، آگے تفصیلات آئیں گی ساری کی ساری. اچھا جی، جی باجی بتائیے. فرمائیں. ہمالا، ہمالا نہیں، آئی کے ساتھ. ہمالا، ہمالا کہتے ہیں مائل کرنا، جھکا دینا، ایک حرکت کو دوسری حرکت کی طرف جھکا دینا. چلے مائک کھلا ہوا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. استاد صاحب، جی یہ جو امالا کی جو را ہے، اس کے ہجے بھی ہم مجہول کرتے ہیں، جیسے اردو کی را کی طرح، سویرے اور قطرے کی طرح. تو ابھی آپ جی نے ہاں. کہا کہ یہ جو ہے اس کی جو را ہے یہ مائل ہو رہی ہے، اس کی جو را کی حرکت ہے یہ مائل ہو رہی ہے. اس کی مزید وضاحت کر دیجیے کہ کون سی حرکت کی طرف مائل ہو رہی ہے، کیونکہ اس کو تو ہم مجہول پڑھتے ہیں نا، زیر، مجرے ہاں پڑھتے ہیں. زیر کی جانب، زیر کی زبر طرف ہو کو زیر کی جانب. مجرے. ہاں مجرے، ہاں درمیان مجرے. میں پڑھتے ہیں، نہ تو زبر پڑھتے ہیں، نہ ہی جی مجرا پڑھتے ہیں، نہ جی مجری پڑھتے ہیں، مجرے ہاں، جی. دونوں کے اچھا، درمیان میں. یہ زبر کی طرف مائل ہو رہی ہے. ٹھیک ہے استاد صاحب، جزاک اللہ زبر خیر. کو زیر کی طرف مائل کر رہے ہیں. جی ہاں. زبر کو زیر کی طرف. جی اور جی. استاد جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. میرا تجوید کے متعلق ہے کہ آواز ہم نے کٹ رہی ہے آپ کی، مائک وائر ٹھیک نہیں، وائر میں مسئلہ ہے، وائر میں. اب آ رہی ہے استاد جی؟ اب ٹھیک، اب ٹھیک ہے، اب ٹھیک ہے. استاد جی میرا تجوید کے متعلق سوال تھا کہ پاؤ سپارہ حفظ کرنا ہے، ہاں تو وہ بتانے کے لیے ہے درس نظامی والوں کے لیے، وفاق کے لیے. دیکھیں، ایک تو وفاق کے لیے بھی ہے کہ وفاق کا امتحان جنہوں نے دینا ہے وہ تو کریں گے ہی کریں گے، انہوں نے کہیں بھی سن لینا آپ سے. جی جی لیکن اس کے علاوہ بھی ویسے مسلمان اور نماز پڑھتے ہیں تو پاؤ کیا پورے قرآن کی نیت کریں آپ، انشاءاللہ موت تک جتنا بھی انشاءاللہ. ہو جائے، موت تک جتنا بھی ہو جائے، چاہے ایک صفحہ ہی کیوں نہ ہو، ایک آیت ایک لائن کرنی شروع کر دیں. یہ جی دین استاد کا جی. راستہ تو ایسا ہے کہ سچی نیت کے ساتھ جب آپ شروع کرتے ہیں تو مائک بند کریں، اپنا مائک بند کریں، بہت شور آ رہا ہے. سچی نیت کے ساتھ جب آپ شروع کرتے ہیں تو اس دین کے راستے، یہ واحد راستہ ایسا ہے جس کا مبتدی بھی منتہی میں اشر ہوگا اس کا. اس دین کے راستے کا مبتدی، ابتدا کرنے والا، اس کا حشر منتہی کے ساتھ ہوگا انشاءاللہ. یہ ایسا زبردست راستہ ہے. آپ نیت کر لیں پورے قرآن کی، پاؤ کی نیت نہ کریں. اچھا، سب کی سب باریاں ہو نہ ہو، یہ نہیں دیکھتا کہ میں تو یہ، میں تو وہ، میرا ذہن نہیں ہے، یا میری مصروفیت ہے، یا اب کہاں عمر ہے. یہ ہے، نیت کرے، اللہ سے مانگے سچی نیت کے ساتھ، کوشش جاری رکھیں. سعی محنت ہمارے ذمے ہے، نتیجہ اللہ کے ہاتھ میں ہے. تو پھر کل کو آپ کا حشر بھی جو ہے وہ حفاظ میں اٹھایا جائے گا، اور 6666 آیات درجے، یعنی فلور اوپر ہوں گے آپ، اپنے دوسرے لوگوں سے زیادہ اوپر ہوں گے. السلام علیکم استاد جی. وعلیکم السلام. ایک مسئلہ یہ جی پوچھنا تھا میں نے کہ جو لیز پہ بینک سے گاڑیاں وغیرہ لیتے ہیں یا گھر کے لیے دیتے ہیں، تو کیا یہ جائز ہے؟ اس کی کچھ شرائط ہیں. اگر تو وہ اسلامک بینک ہے جس میں شرعی ایڈوائزری اور اس کی شرعی آڈٹ موجود ہے، شرعی آڈٹ ہوتا ہے جی اس کا، اور مفتیان کرام نے، کراچی کے ہمارے احباب نے اس کے بارے میں فتویٰ دیا ہوا ہے اور اجازت دی ہوئی ہے، تو ان سے ان کی ساری پروڈکٹ لینا ٹھیک ہے. ساری پروڈکٹ لینا ٹھیک ہے، چاہے گاڑی ہو، جزاک. گھر ہو، کچھ بھی لون جی ہو. لیکن جن کا نہیں دیا ہوا ان سے احتیاط کریں. ٹھیک ہے، جزاک اللہ. چلیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سودا جی آج تکرار میں کیا کیا تھا آپ لوگوں نے؟ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. آپ ہی وہ ہم نے پڑھی تھی گردانے اس کی، محمود کی. اچھا، وہ کر لیا تھا، وہ جو کل ہم بتا رہے تھے مشکل والا، وہ کیا تھا، منہ کی ہونی
کمپلیٹ کر لی تھی، 2 رہ گئی تھی نا. محمود الفا کے قواعد. آپ بھی اب سپارہ بھی یاد کرنا ہے انشاءاللہ. کون سے کرنا ہوتا ہے سمینا جی؟ سورہ بینہ سے کرنا ہے نا اینڈ تک.